السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سردیوں میں سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو سینے کی انفیکشن کے علاج کے حوالے سے ہے۔ جتنا بھی پرہیز کر لیں بچوں کو کسی نہ کسی طرح سردی لگ جاتی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو سینے میں انفیکشن کے بارے میں ہے۔ سینے میں انفیکشن سانس کی نالی کے انفیکشن کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ سانس کی نالی کے نچلے حصے کو متاثر کرتا ہے۔ چیسٹ انفیکشن ہر عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے، تاہم بچوں میں چیسٹ انفیکشن کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد بھی سینے میں انفیکشن کے بڑھے ہوئے خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چیسٹ انفیکشن کی علامات اور اس کے علاج کے حوالے سے معلوم کریں گے۔ سینے میں انفیکشن کی علامات زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، اس لیے ان علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادویات استعمال نہیں کی جاتی، تاہم اگر یہ علامات شدت اختیار کر جائیں تو پھر معالج کے مشورے سے ادویات استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی علامات میں مستقل کھانسی، سر درد، سانس لینے میں مشکلات، کھانسی کے ساتھ خون آنا، تھکاوٹ ہونا، بھوک نہ لگنا، سینے میں درد ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، جوڑوں یا پھر جسم کے مختلف حصوں میں درد اور بخار کا ہو جانا شامل ہے۔ چیسٹ انفیکشن کے علاج کے لیے شہد کو گرم پانی میں لیموں کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہد کھانسی کی ادویات کی نسبت زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ شہد کا استعمال نہ صرف کھانسی جیسی علامات کو کم کرتا ہے بلکہ نیند میں بہتری لانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر شہد کو سینے میں انفیکشن کا قدرتی علاج سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ سینے میں انفیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے گرم دودھ کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سردی کی وجہ سے لاحق ہونے والے چیسٹ انفیکشن کی علامات کو ختم کرنے کے لیے ایک گلاس گرم دودھ میں شہد، ہلدی اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی جسم میں موجود بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ کالی مرچ زکام وغیرہ کی علامات کو کم کرتی ہے۔ اور چیسٹ انفیکشن کو کم وقت میں ختم کرنے کے لیے اس مشروب کو دن میں 2 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بھاپ لینا انفیکشن کی وجہ سے کئی دفعہ سینے کی جکڑن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاپ لی جاتی ہے۔ بھاپ لینے کے لیے کسی برتن میں گرم پانی ڈال لیں اور سر کو تولیے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ کر سانس لیں۔ گرم پانی کی بھاپ لینے سے ہوا کی نالیوں کی بندش کھلنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بلغم وغیرہ آسانی کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز گرم پانی کی بھاپ لینے سے معمول میں لاحق ہونے والے سینے کے تناؤ سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس کے مزید علاج کے لیے ہربل چائے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سینے میں ہونے والی انفیکشن کے خلاف ہربل چائے مفید ثابت ہو سکتی ہے، جس میں کیمومائل، پودینے، روزمیری اور ادرک جیسے مفید ہربس کے استعمال سے سینے کی انفیکشن اور جکڑن کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ان ہربس کی چائے کا ذائقہ کڑوا محسوس ہو تو اس میں چینی شامل کرنے کی بجائے شہد ملا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو قہوہ پسند نہ ہو تو ادرک کو کچا ہی چبا لیں، جبکہ اسے سلاد میں یعنی لمبائی میں کاٹ کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال جسم میں پانی کی متوازن مقدار ہونے سے بلغم کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے اور سینے میں انفیکشن سے نجات حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے یہ انفیکشن لاحق ہونے کی صورت میں پانی کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے تو اس سے مفید نتائج ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکن سوپ کا استعمال بھی سانس کی نالی کے انفیکشن کو کم کرنے میں نہ صرف مدد فراہم کرے گا بلکہ اس سے ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی بھی چیسٹ انفیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ کافی کے استعمال کی وجہ سے پھیپھڑوں پر بنی ہوئی بلغم کو خارج کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تاہم دن میں 2 کپ سے زیادہ کافی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ کافی میں کیفین کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مضر اثرات بھی ڈال سکتا ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ مالش بھی اس کا ایک علاج ہے۔ پودینے وغیرہ کے تیل کی مالش کو سینے میں انفیکشن کا بہترین علاج تصور کیا جاتا ہے۔ پودینے کے علاوہ اگر جو ہم ڈالڈا گھی استعمال کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر بھی سینے پر اس کی مالش کی جائے تو بہترین نتائج ملتے ہیں۔
اس انفیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے پودینے کے تیل کی مدد سے سینے پر آہستگی کے ساتھ مالش کریں اور پھر سینے کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ اس سے انفیکشن کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناریل کا تیل بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پیاز کا رس سینے کی انفیکشن اور جکڑن کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پیاز میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ پیاز کے رس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں لیموں اور شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مکسچر کو نیم گرم کر کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز سگریٹ نوشی نہ صرف پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس سے مجموعی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سینے میں انفیکشن لاحق ہونے کی صورت میں ایسی چیزوں کے استعمال کو ترک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو ان علامات کے بگڑنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے سگریٹ نوشی کے نقصانات کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن لاحق ہونے کی وجہ سے اس کے استعمال کو ترک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چیسٹ انفیکشن ہونے کی صورت میں سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں سے رات کو سویا نہیں جاتا۔ ایسی صورت میں تکیے کا استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سر کے نیچے تکیے کو لازمی رکھیں کیونکہ بالکل سیدھا سونے سے بلغم سینے میں جمع ہو سکتی ہے جس سے انفیکشن کی علامات شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اس لیے نیند کے دوران سر کو اونچا رکھنے کے لیے تکیے کو سر کے نیچے رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو چیسٹ انفیکشن ہو جائے تو وہ خود ساختہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے گریز کریں۔ کچھ لوگ سینے کے انفیکشن کے علاج کے لیے خود ساختہ طور پر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ اگر کسی ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک لکھ کر دی ہے تو دوبارہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی علامات ہیں تو وہ دوبارہ انہی اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صحت کو مزید بہتر کرنے کی بجائے بگاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی اینٹی بائیوٹک کو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں، اور سینے کے انفیکشن کے یہ جو دیسی علاج ہیں اگر یہ کارگر ثابت نہ ہوں تو آپ ضرور کسی پلمونولوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں اور جو ادویات وہ تجویز کریں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ آپ کا شکریہ۔